بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ایک مرتبہ پھر بات کریں گے اسرائیل ایران جنگ کی۔ ایران پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں، ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے اور ایران تاریخ کے سب سے بڑے حملے کی تیاری شروع کر چکا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ حملہ جلد ہی اسرائیل پر ہوگا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اس ایران میں بہت سارے جاسوس پیدا ہو گئے ہیں جو کہ جاسوسی کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے، جس کی وجہ سے ایران کو بہت بڑا جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اعلیٰ فوجی قیادت، سائنسدان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس کے بعد ایران نے بھرپور کارروائیاں شروع کی ہیں جاسوسوں کے خلاف، اور ان کو پھانسیاں دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ اب شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے شروع میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ ایران کو زیر عتاب کر لے گا اور ایران کو بھرپور طریقے سے نقصان بھی پہنچائے گا، لیکن جواباً ایران کی طرف سے ایسے میزائلوں کا حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے صہیونی جو ہیں وہ اب خاصے پریشان بھی ہے، ڈر بھی چکے ہیں اور اپنے اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال دونوں اطراف سے ابھی تک یہ کارروائیاں جاری ہیں، لیکن دوسری طرف اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری شروع کر دی ہے جو کہ اسرائیل پر کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملے نہ روکے تو اس کا جواب اب بھرپور اور شدت کے ساتھ ہوگا۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے، تاہم ایران کا یہ واضح موقف ہے کہ امریکہ اسرائیل کے حملوں کو پیچھے ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں تو یہ حملے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو روک سکتے ہیں۔ ایک فون کال کی وہ مار ہے، لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے یہ کوئی واضح اشارہ سامنے نہیں آیا کہ وہ اسرائیل کو مجبور کرے گا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کرے۔ بہرحال دوسری طرف ایران بھی ڈٹا ہوا ہے، ایران بھی واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کسی بات پر کرے گا، لیکن اسرائیل کو بھرپور سبق جو ہے وہ سکھایا جائے گا۔ ایران کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جاسوسوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، جس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لوگ بھی شامل ہیں اور اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی موساد ہے اس کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ جاسوسی نیٹ ورک اس انداز سے وہاں پہ سرایت کر چکا ہے کہ ایران کے اندر ایران کی جو سول قیادت ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، سائنسدانوں کو بھی نقصان پہنچا اور فوجی قیادت کو بھی نقصان پہنچا، اور اسرائیل نے اپنے اہداف جو ہے وہ کامیابی سے حاصل کیے، ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی جاسوس تھے۔ ایران نے اس حوالے سے ایک خصوصی یونٹ بھی قائم کیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس یونٹ کے لوگ بھی، اس میں بیشتر لوگ جو ہے وہ بھی جاسوسی اسرائیل کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے اب بھرپور کارروائی شروع کی ہے، ان جاسوسوں کو پکڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جاسوس اب پکڑے بھی جا رہے ہیں، اور کچھ جاسوسوں کو پکڑ کر ایران نے فوری طور پر پھانسیاں دی ہیں۔ ان پھانسیوں کا مقصد یہ ہے بتانا ان جاسوسوں کو جو ایران کے اندر ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، اور اگر باز نہ آئے تو ان کے خلاف بھی یہی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ اگر اس طرح ایران جو ہے وہ بھرپور سزا نہیں دے گا ان جاسوسوں کو، ان باغیوں کو، تو ایران کو مزید جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایران کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اسماعیل ہانیہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت ہی ایران کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ ایران کے اندر اس طرح کا ایک جاسوسی نیٹ ورک موجود ہے جو کہ دوسری ممالک بالخصوص اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے، اور اس میں بھارت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ملوث ہے۔ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری وہ بھی پاکستان کے اندر بلوچستان سے ہوئی تھی، لیکن وہ بھی بھارت کے راستے پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا۔ بھارت اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو یہ معلوم، ایران کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بھارت بھی اس کا مخلص دوست نہیں ہے۔ پاکستان نے مشکل وقت میں بھرپور انداز سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسرائیل کی بھرپور سیاسی سفارتی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ پاکستانی قیادت ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور ایرانی قیادت کو یہ یقین دہانی کرا رہی ہے پاکستانی قیادت کہ پاکستان ایران کے ساتھ مکمل طور پر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، اور پاکستان بھرپور آواز سے آواز بھی بلند کر رہا ہے۔ بھارت ایران پر ایک مشکل وقت ہے، لیکن توقع کی جانی چاہیے کہ ایران اس مشکل وقت سے باہر آئے گا، اور اسرائیل کی وہ صہیونی طاقت جو کہ معصوم فلسطینیوں پر ظلم ڈال رہی ہے بہت جلد ایران کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔